کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے سب سے پہلے، یہ سمجھنے کے لیے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اس کا سامنے راستہ کیا ہے، اسٹریٹجی کیا ہے۔ سب سے پہلے ضروری یہ ہے پتہ کرنا کہ پولرائزیشن ہے کیا اور کیوں ہوئی ہے۔ اس کی وجہ بیان کی ابھی کھوکھر صاحب نے اور انٹرو میں بھی بیان کی گئی، اسٹیٹ ٹیررزم۔ بدقسمتی سے ہماری جو ہسٹری آپ دیکھیں تو ایک اسٹیبلشمنٹ کا کانسیپٹ ہے، کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیوروکریسی آ جاتی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ بن جاتی ہے آرمڈ فورسز اینڈ بیوروکریسی۔ کبھی اگر آپ تاریخ دیکھیں تو وہ تبدیل ہو کے آرمڈ فورسز اینڈ پولیٹیشنز مل کے ایک بیوروکریسی ایک بن جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ، اور وہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کسی طرح جمہوریت نہ چلے۔ آج کل میری نظر میں، اور یہ میرا صرف پولیٹیکل ویو نہیں ہے، سیاسی ویو اس لیے نہیں ہے کہ میں پی ٹی آئی میں شامل ہوں، میرا یہ ایک ریالٹی ہے کہ آج کا دن جو ہے اسٹیبلشمنٹ اس وقت کئی سیاسی جماعتیں مل کے آرمڈ فورسز کے ساتھ حکومت کر رہی ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی جو حکومت ہے، یہ حکومت اپنی، چونکہ یہ حکومت جو آئی ہوئی ہے یہ پاپولر حکومت نہیں ہے، یہ ایک سٹولن مینڈیٹ کی حکومت ہے۔ الیکشن آپ سب نے ووٹ کیا، آئی ڈونٹ نو کتنے پرسنٹ، اگر میں ابھی دیکھ لوں تو میرا 99% جو ہیں آپ لوگوں میں سے پی ٹی آئی کو ووٹ کیا ہوگا۔ اس لیے نہیں کہ آپ پی ٹی آئی کے فیور میں ہیں، آپ آزادی کے فیور میں تھے، آپ نے ووٹ کیا ہوگا۔ تو یہ جو سٹولن مینڈیٹ کی حکومت ہے، یہ اپنے آپ کو حکومت میں رکھنے کے لیے اسٹیٹ ٹیررزم کر رہی ہے، اسٹیٹ ریپریشن کر رہی ہے۔ یہ سٹیزنز کو، شہریوں کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ورکرز جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کو صرف اس لیے اریسٹ کر رہی ہیں کہ وہ چپ نہیں رہتے۔ وہ آئینی جو آپ کا حق ہے احتجاج کرنے کا، اس کو بری طرح کرش کر رہے ہیں۔ جرنلسٹ جو ہیں وہ، جو کہ دوز ہو سیک دا ٹروتھ، جو سچ جاننا چاہتے ہیں اور لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، ان کی ٹوٹل سپریشن ہے۔ سینسرشپ اس وقت ملک میں کمپلیٹلی موجود ہے۔ عمران خان صاحب کا نام آپ ٹی وی پہ نہیں لے سکتے۔ یہ سارے جو چیزیں ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پولرائزیشن بڑھتی ہے اور ایکسٹریم پہ جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے جس کو ہم نے کنفرنٹ کرنا ہے پولرائزیشن کے لیے۔ قائد اعظم کا ایک فریز مجھے ادھر یاد آ جاتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو فریڈم وداؤٹ اکوالٹی، دیر از نو فریڈم وداؤٹ اکوالٹی اینڈ دیر از نو اکوالٹی وداؤٹ ڈیموکریسی۔ اس وقت چونکہ ہماری ڈیموکریسی نہیں ہے، اس لیے اکوالٹی نہیں، فریڈم نہیں، تو ہم ایک پولرائزڈ ملک میں اس وقت ہیں۔ اب دو سوال پوچھے جاتے ہیں میرے سے کہ جب اس طرح کا سپریشن ہو رہا ہو، جب لوگ واقعی یعنی ایک پیسفل پروسیشن میں وہ قتل کیے جا رہے ہوں، ان پہ سنائپر اٹیکس ہو رہے ہوں، بے شک ڈینائی کرتی رہے گورنمنٹ، لیکن 13 لوگوں کو تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ ان کو شہید کیا گیا۔ تو جب اس قسم کی سچویشن ہو تو کیا ڈو یو ریمین سائلنٹ؟ آپ چپ ہو جائیں کیونکہ پاور دوسری طرف ہے، طاقت دوسری طرف ہے، تو آپ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، یا آپ آواز اٹھائیں، ریزسٹنس کریں، یا آپ انتظار کریں کہ جب یہ انصاف ہوگا، اللہ تعالیٰ کچھ کرے گے تو انصاف ہمیں فراہم ہو جائے گا اور ہم پھر آزاد ہو جائیں گے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں اس سچویشن میں؟ میں نے خان صاحب سے یہ پوچھا۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا اپنا ویو، کہ آپ نے سائلنٹ نہیں رہنا۔ سائلنس از ناٹ دا آنسر۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے اپنی آزادی لینی ہے تو پھر آپ کو ڈیمانڈ کرنی ہے۔ اوپریسر جو ہے will never voluntarily give you your independence۔ حضرت علی نے کہا تھا کہ اگر آپ کہیں بھی ایک جگہ بھی ناانصافی ہو رہی ہے تو پوری شہر میں، پوری ملک میں وہ ناانصافی ہے۔ So we can't just remain silent. If we can't remain silent, what do we do? Armed resistance? We take the law in our own hand? کیونکہ عوام کو اگر آپ سپریس کریں گے تو الٹیمیٹلی وہ ہو سکتا ہے۔ My personal view is no. That is also not the answer. Armed resistance نہیں ہے۔ خان صاحب سے پوچھا میں نے یہی سوال پوچھا
تو انہوں نے کیا کہا, and I'll just quote him. انہوں نے کہا کہ نو, ریزسٹنس مینس کہ آپ ہائر اسٹینڈرڈ پہ چلے جائیں. ریزسٹنس مینس کہ آپ آواز اٹھائیں رول آف لا کے لیے, آپ آواز اٹھائیں آزادی کے لیے, آپ آواز اٹھائیں عوام کے لیے. اور انہوں نے ایک اسٹریٹجی بھی بتائی جس کا میں بھی ذکر کروں گا اوور دا کورس آف ایوننگ اور آفٹرنون. لیکن آرم ریزسٹنس نہیں, وی ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ وی ہیو ٹو فائٹ. انہوں نے کہا وی ہیو ٹو ریزسٹ تھرو آور وائس, آواز اٹھا کے, پبلک موومنٹ کر کے, پروٹیسٹ کر کے, لیگل بیٹلز لڑ کے. میں نے پوچھا ان سے کہ جی لیگل بیٹلز, یہ باتیں بڑی ہو رہی ہیں کہ ہم یہ جو مذاکرات کر رہے ہیں یہ ہم NRO کوئی کرنے جا رہے ہیں, ہم کوئی ایسی بات کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو رہا کرنا ہے. میں کہا میں لیگل بیٹل لڑوں گا, میں قانونی جنگ لڑوں گا جو میرے وکیل لڑ رہے ہیں. میں نے نہیں مانگنا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اس کی بات کریں, آپ رول آف لا کی بات کریں, آپ آزادی کی, جمہوریت کی بات کریں. پرسنل ایجنڈا میرا کوئی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ادھر میں PTI کا ضرور ذکر کرنا چاہوں گا ایک اور, کہ وی آر, جیسا میں نے کہا کہ موومنٹ, ہم ایک موومنٹ ہے, ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. میں اگر اس کو میٹافورکلی بات کروں تو ہم ایک خواہش ہیں, جو آپ سب کی خواہش ہے ایک آزاد پاکستان کے لیے. اور یہ خواہش جو ہے جس کو میں تحریک انصاف کہتا ہوں, اس کا جو ایجنڈا ہے وہ ایک پیسفل, نان سائلنٹ بٹ پیسفل ریولیوشن کا ہے. اس کا ایجنڈا آرمڈ اسٹرگل کا نہیں ہے. اینڈ وی ول سکسیڈ. لوگ کہتے ہیں کہ آپ 3 اسٹریٹجیز کریں, اور آئی تھنک آئی ول ریفر ٹو دیم. دے آر دا RSU اسٹریٹجیز, جس کا بہت ذکر کرنا ضروری ہے, because ہم بات کر رہے ہیں کہ اس پالیٹکس پورے ورلڈ میں کس طرح نیگیٹو کرنے کا, ہم نے اس کو ریزسٹ کس طرح کرنا ہے اور نیویگیٹ کس طرح کرنا ہے. RSU, R stands for resistance. کس طرح یہ جو ناانصافی ہو رہی ہے اس کو ریزسٹ کس طرح کرنا ہے. اسٹریٹجی حکمت عملی کے ساتھ, رینڈملی نہیں. اور تیسرا یونٹی, یونٹی کے ساتھ کرنا ہے, پولرائزیشن کو ختم کرنا ہے. یہ تینوں بڑی اہم چیزیں جس پہ آگے جا کے وی ول ٹاک. تو ابھی فی الحال کے لیے میں I think I've been told to stop here for a minute. میں نے کہا ذرا گورنمنٹ کو بھی, حکومت کو بھی تھوڑا سا موقع دیا جائے بولنے کا. اچھا ملک صاحب بات کی ہے, مصطفیٰ نے بات کی, بیرسٹر صاحب نے بھی بات کی. بیسکلی